حسد ایک ایسی چیز ہے، حسد کرنا، کہ انسان خود کھوکھلا ہو جاتا ہے اسی دنیا کے اندر پریشان. جیسے آتا ہے نا کہ حسد نیکیوں کو ایسے جلا کر کے راکھ کر دیتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ جلا کے راکھ کر دیتی ہے. اور ایسے کہ جیسے انسان ایک بازار کے اندر جا رہا ہو، تھیلا لے کے جا رہا ہو اور تھیلا نیچے سے پھٹا ہوا اور انسان سامان لے کے سارا اسی میں ڈالتا جا رہا ہو، اور یہ سمجھے کہ اسی کے اندر میں سارا کچھ ڈالتا جا رہا ہوں اور گھر کے اندر جاؤں گا، سکون سے بیٹھوں گا، دیکھوں گا کیا کیا میں نے لیا ہے. نیچے سے وہ تھیلا پھٹا ہوا ہے اور وہ ڈالتا جا رہا ہے، ڈالتا جا رہا ہے، ڈالتا جا رہا ہے، اور جیسے ہی گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کچھ بھی نہیں ہے تھیلے میں، کیونکہ تھیلا نیچے سے پھٹا ہوا تو وہ سب کچھ گر گیا. تو میں جو کسی سے حسد رکھتا ہے کہ ایسا کیوں، ایسا کیوں، یہ ترقی کرتا جا رہا ہے، اس کو عزتیں کیوں میری، اس کو اولاد کیوں میری، اس کو یہ کیوں، اپنی فکر نہیں کرتا کہ میں جس حال میں ہوں مجھے راضی رہنا چاہیے. اللہ نے اسے دیا ہے، مجھے دیا ہے، ہر ایک کی تقدیر قسمت اپنی اپنی. تو فرمایا کہ جو کسی سے حسد رکھتا ہے اور نیکیاں بھی ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، ماشاءاللہ سے نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے یہ اپنی جگہ، لیکن یہ گناہ ایسے ہیں کہ انسان کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتے ہیں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو نیکیاں جمع کر کے جا رہا ہوں، آخرت میں مجھے ملیں گی، اس کا ثواب اجر ملے گا، لیکن وہ حسد کر، غیبت میں پڑ، بہت سارے گناہ کر 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 کے، بد نظریاں کر 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 کے، اور ایسے کبھی کبھی شرکیہ کلمات بول کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں نے سب کچھ کیا ہوا، جب آخرت میں جاتا ہے تو وہ بالکل خالی ہوتا ہے. تو حسد کرنا انسان اگر چھوڑ دے تو وہ زیادہ اسی کے لیے فائدہ مند ہے. ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا ایک وزیر تھا، بڑا نیک دل تھا، اور ہر وقت وہ اپنے بادشاہ کی خوشی میں لگا رہتا کہ اس کو کسی حال میں بھی پریشانی نہ آئے، اس کو سکھ پہنچاؤں، اس کو خوشی پہنچاؤں، اس کو پریشانی نہ آنے دے. لیکن دوسرے وزیر اس سے حسد کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک وزیر کو اتنا حسد لگا، کہنے لگا کہ آج تو اس کو مروا کے ہی رہوں گا. بادشاہ کے پاس جا کر کے کہتا ہے کہ یہ جو آپ کا وزیر ہے نا، جس کو آپ خاص سمجھتے ہیں، یہ آپ سے جو ہے وہ بد ظن ہے، بدگمانی کرتا ہے آپ سے. کہنے لگا کیسے؟ کیا کہ دیکھ لینا جیسے ہی آپ کے پاس آئے گا نا، یہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہوگا، اپنے ناک پہ ہاتھ رکھا ہوا ہوگا، اور یہ سمجھتا ہے کہ بادشاہ سے بو آتی ہے، بدبو آتی ہے اس سے، یعنی ایسا اسے بھڑکایا. بادشاہ نے کہا اچھا آتا ہے، میں اس کے ساتھ دیکھو کیا حشر کرتا ہوں. اسے غصہ آ گیا. جب انسان اعلیٰ مرتبے پہ ہو تو پھر تھوڑی تھوڑی باتوں پہ تکلیف ہوتی ہے. اس نے ایک چال چلی کہ اس بادشاہ کے پاس جانے سے پہلے اس کی دعوت رکھ دی، جس سے حسد رکھتا تھا اسی کی دعوت کی، اور دعوت کر کے اسے پیاز کھلائے اور ایسی ایسی چیزیں کہ جس سے سمیل وغیرہ ہوتی ہے. اور اس کے بعد جب بادشاہ کے پاس جانے کا وقت ہو گیا تو وہ فوراً جلدی سے گیا اس کے پاس، اور ذہن میں یہ آیا کہ بادشاہ کو سمیل نہ آئے، کوئی بو نہ آئے میرے منہ سے. اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. اس نے تو خوشی کا سوچا کہ اسے خوش کروں، لیکن بادشاہ یہ دیکھ رہا تھا کہ واقعی اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو وہ سمجھا کہ اچھا یہ بات ہے. اس نے گورنر کی طرف ایک خط لکھا اور اس کے اندر لکھا کہ یہ آدمی جو لے کے آ رہا ہے نا خط میرا، اسے ختم کر دو اسی وقت. اب وہ تھا ان پڑھ، خط لے کر کے اسے کہا گورنر کے پاس جاؤ، اور وہ گورنر کی طرف جا رہا تھا، اتنے میں حسد کرنے والا بھی آ گیا. کہنے لگا کہ خط کیا ہے اس میں؟ کہنے لگا مجھے تو نہیں پتہ، بس وہ گورنر کی طرف لے جانا تھا. وہ بھی آ گیا ان پڑھ. اس نے کہا کہ اچھا یہ مجھے دے دو، میں پہنچا دیتا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں. ذہن میں یہ تھا کہ بادشاہ نے جو خط لکھا ہے کوئی اس کی طرف بھیجا ہے، اس کے اندر کوئی انعامات نہ ہوں، اکثر جو اسے دیتے رہتے ہیں. اس کے ذہن میں یہ باتیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی. اب وہ خط لے کر کے گورنر کے پاس گیا، اور گورنر نے جب دیکھا تو اس نے دیکھا اندر لکھا ہوا تھا جس آدمی کے پاس یہ خط ہے اسے ختم کر دو. اور حسد کرنے والے کو اس نے جیسے بادشاہ کو حکم تھا ختم کر دیا، مار دیا، پھانسی پہ لگا دیا. تو اس سے بزرگوں نے یہ واقعہ نکالا، فرمانے لگے کہ دیکھو حسد کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے تو خود اسی میں گرتا ہے. ہر انسان کو سمجھنا چاہیے کہ عزت دینے والی اللہ کی ذات ہے، ذلت دینے والی اللہ کی ذات ہے. جب دینے والی سب کچھ اللہ کی ذات ہے تو انسان کا بھروسہ یقین بھی اللہ کی ذات پہ. اللہ نے جو کچھ ہمیں رزق عطا فرمایا ہم اسی پہ راضی رہ جائیں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تھوڑے رزق پہ تم راضی ہو گئے، اللہ بھی انشاءاللہ تھوڑے اعمال پر راضی ہو جائیں گے. ہر حال میں اللہ کی ذات پہ خوش رہے انسان.
اللہ نے اگر تھوڑا دیا تو حساب بھی تو تھوڑا ہوگا نا، اگر زیادہ ہوگا تو پھر حساب بھی زیادہ لمبا دینا پڑے گا، محشر کی سختی پھر برداشت کرنی ہے، وہاں پہ دھوپ اور پیاس اور بھوک کی شدت، بہت کچھ ہونے والا ہے۔ تو انسان جب اعمال پہ آ جاتے ہو تو اللہ سب چیزوں کی پھر حفاظت فرما دیتے، ہر حال میں اللہ کی ذات پہ راضی رہے، خوش رہے۔ اللہ سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔